بلال، اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے ہی یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا گیا اور ان کو 15 منٹ میں پیش ہونے کے لیے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا کہ 15 منٹ میں وہ عدالت کے سامنے پیش ہو۔ اور اس حوالے سے چیف جسٹس کی جانب سے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ جس نے بھی یہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے اور اس طرح تو وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف بھی کارروائی کرنی پڑے گی۔ اور چیف جسٹس جو ہے وہ انہوں نے جو ہے 15 منٹ میں آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو اور تمام صورتحال سے آگاہ کریں۔ اور ابھی جو ہے وہ کچھ دیر میں جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور جو بھی صورتحال ہوگی اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ تاہم اس حوالے سے پولیس کا جو موقف ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو قادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ آئی جی اسلام آباد نے کی جانب سے بیان جاری کیا گیا اور حالات معمول کے مطابق ہیں اور دفعہ 144 نافذ العمل ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا آئی جی اسلام آباد کی جانب سے۔ اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کسی بھی فرد پر کسی بھی قسم کا تشدد نہیں کیا گیا اور عمران خان کی گاڑی کے گرد پولیس کا حفاظتی اظہار قائم ہے۔ تاہم اس کے بعد آئی جی اسلام آباد کو ہائی کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے طلب کر لیا اور آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہو کر تمام صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، بلال افریدی ساتھی موجود رہے گا، اسد اللہ اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد، آج ایک بڑی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس گرفتاری کے بعد کیا منظرنامہ سیاسی طور پر بدلتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ماحول تھا اس کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ آج کچھ پلان کیا گیا ہے۔ ہر طرف سے کارڈن، میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلا ہوں، چاروں طرف سے راستے بند تھے دور دور تک، اور جتنی گلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جاتی ہیں بیک سائڈ سے وہ ساری خاردار تاریں لگا کے بند کی گئی تھی، نفری لگائی گئی تھی، لوگ وہاں پر نفری بھاری تعداد میں کھڑی کی گئی تھی اور وہاں پر کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ اور آج حیران کن طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس طرح سے آئے بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ خدشہ تو لگ رہا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن احاطہ عدالت کے اندر سے گرفتار کیا جائے گا اس کا اندازہ نہیں تھا، کیونکہ عمران خان جیسے ہی اندر داخل ہوئے تو فوری طور پر ان کو ڈیٹین کر لیا گیا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا گیا اور پھر جو ہے وہ ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا۔ اب یہاں پر جو ہے اس کے بعد کارکنان پہنچنا شروع ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہ اب چونکہ لیڈرشپ وہاں سے چلی گئی ہے تو کارکنان بھی جانا شروع ہو گئے۔ لیکن بہرحال اب یہ کہ عمران خان صاحب کو باقی تفصیلات تو آپ کو بتائی گئی ہیں، ابھی ہمارے رپورٹر بھی بتا رہے تھے کہ عدالت کے اندر اب کیا کارروائی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال یہ بات بڑی حیرت کی ہے کہ ایک شخص جو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے پیش ہوا ہے، وہ ایک دوسری صورت ہوتی کہ اگر عدالت کہتی کہ جی آپ کی ضمانت کینسل کی جاتی ہے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے اور پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا، لیکن یہاں پر اگر کوئی شخص عدالت میں بلکہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص عدالت میں پیش ہونے کے لیے گھر سے نکل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو عدالت کے سامنے جھکا رہا ہے، سرنڈر کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے، اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں تو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف میرا خیال ہے ذہنی طور پر شاید اس کے لیے تیار تھی اور عمران خان صاحب خود بھی شاید ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے۔ ایک سیاسی جدوجہد ہے جو عمران خان کو اور ان کی جماعت کو کرنی ہوگی۔ ایک امکان تو بہت پہلے سے ظاہر کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان کے یہ انتخابات کو تاخیر کا شکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد یا عمران خان کے جو ہے وہ نااہل ہو جانے کے بعد انتخابات کرائیں، یعنی عمران خان کے بغیر انتخابات کرائے جائیں گے۔ اب آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے کہ ماحول اس طرف بڑھ رہا ہے کہ ایک طرف الیکشنز کا دباؤ ہے حکومت کے اوپر کہ وہ الیکشن کی طرف جائے، دوسری طرف عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو شاید حکومت کے لیے یہی ایک آئیڈیل سچویشن ہوگی کہ وہ اب انتخابات کی طرف بڑھ جائے۔ لیکن اس کو اگین پھر اس طرح سے بھی انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا یا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا۔ تو اگر عمران خان خود انتخابات کی مہم کیمپین میں نہیں اترتے اور عوام کے اندر اس گرفتاری کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹرن آؤٹ بڑھ جائے اور زیادہ ووٹ دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے یہ پیغام جائے کہ عمران خان اور ان کی جماعت اب حکومت میں آنے والی نہیں ہے اور کوئی اور پاور میں آ رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہوا مخالف ہو جائے۔ تو یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ گرفتاری عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر فائدہ دیتی ہے یا سیاسی طور پر نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ وہ آج عمل ہوا ہے جو شاید جس کا خدشہ تو کئی مہینوں سے تھا اور زیادہ خدشہ پچھلے چند دن سے تھا، اور کل رات کے بعد سے تو زیادہ امکان اس بات کا ہو گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو وہ ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس پر پارٹی
جو ان کے نائبین ہیں عمران خان صاحب کے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسد، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میں جوائن کیا ہے نمائندہ 92 نیوز ریاض الحق نے۔ ریاض الحق، یہ بتائے گا یہ جو القادر ٹرسٹ ہے جس میں گرفتار کیا گیا عمران خان کو، یہ بتائے گا اس کیس کا پس منظر کیا ہے اور جو چارج شیٹ بنائی گئی ہے اس کے مندرجات کیا ہیں؟ یہ تقریباً اگر ہم تفصیل سے دیکھیں، جب یہ حکومت آئی تھی تو اس کے ساتھ ہی عمران خان اور ان کی اہلیہ نے جو القادر جو ٹرسٹ ڈیولپ کیا تھا، جو القادر یونیورسٹی تھی، اس کے حوالے سے پریس کانفرنسز ہم نے وزراء کی دیکھی، اور اس کا بیک گراؤنڈ ظاہر ہے اس کا سارا یہی تھا کہ جو معروف کاروباری شخصیت ہیں، لندن سے انہوں نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ پاکستان منتقل کیے تھے۔ سپریم کورٹ کے جو اکاؤنٹ تھا اس میں وہ 460 ارب روپے جو انہوں نے وہ واجب الادا تھے کراچی کی ایک زمین کے لوگوں کو دینے تھے، جو متاثرین کو، تو اس میں وہ جو ہے اکاؤنٹ میں وہ پیسے منتقل ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ قضیہ یہ ہوا کہ اس کے بدلے جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ یہ اتنی بڑی فیور جو ہے کاروباری شخصیت کو کیسے دی گئی، تو پھر انہوں نے مبینہ طور پر یہ پتہ لگایا کہ اس کے بدلے عمران خان نے جو فیورز لی اور ان کی اہلیہ نے، وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ القادر جو ٹرسٹ تھا اس کی جو زمین تھی 458 کنال کے قریب جو زمین بتائی جاتی ہے، وہ جو عمران خان اور بشرا بیوی کا جو ٹرسٹ تھا وہ زمین اس کو منتقل کر دی گئی، اور باقاعدہ طور پہ کاروباری شخصیت کے اور بشرا بیوی کے باقاعدہ اس ایگریمنٹ پہ دستخط بھی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے پچھلے سال اکتوبر نومبر سے نیب جو ہے اس کے معاملے کی چھان بین کرتی رہی، کاروباری شخصیت کو بھی جو ہے وہ نوٹس وغیرہ لکھے گئے، بشرا بیوی کو نوٹس لکھے گئے، لیکن آخر کار یہ ہوا کہ عمران خان کو جو ہے انہوں نے گرفتاری کا جو وارنٹ ہے 1 مئی کا ہے نیب کا، اور آج اس میں جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ تو القادر جو ٹرسٹ ہے، یہ بات ہم نے دیکھا کہ جو سابق خاتون اول ہیں انہوں نے اس کا افتتاح بھی کیا، القادر یونیورسٹی بن گئی اور اس میں کچھ کلاسز کا اجرا بھی ہوا سارا کچھ۔ اب جو ہے اس کی چھان بین باقاعدہ طور پہ نیب کرے گی اور اس میں عمران خان کی گرفتاری بھی ہو گئی ہے۔ جی اچھا ریاض الحق، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ اس کیس کے حوالے سے کیا سمن بھیجا گیا تھا، اور اگر سمن بھیجا گیا تھا کیا اس کو وصول کیا گیا تھا، کتنی بار طلب کیا گیا، کیا عمران خان کی جانب سے کوئی وکیل پیش ہوا، اگر پیش ہوا تو اس نے کیا دلائل پیش کیے؟ اب تک کی جو ہماری اطلاعات ہیں اور جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے، اس قسم کی کوئی جو ہے وہ نہ سمن ہم نے دیکھے، ہم نے سنے یا میڈیا پہ، نہ نیب کے ذرائع سے ہم نے دیکھے۔ اور اس سے پہلے اب یاد ہوگا کہ تقریباً 1 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جب عمران خان جو دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہے تھے، وہاں بھی بہت زیادہ شیلنگ ہوئی اور ساری لڑائی جھگڑے ہوئے عوام اور پولیس کے درمیان اور پی ٹی آئی کی تحریک کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان، تو اس میں بھی گرفتاری کا امکان تھا اور یہی وہ کیس تھا تب بھی۔ لیکن بڑی حیران کن ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ جو 1 مئی کی تاریخ بدل دی گئی ہے، تب بھی جو ہے ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ اسی کیس میں عمران خان کی گرفتاری ہونی تھی، لیکن بعد ازاں بہت زیادہ شدید جو ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کی جو ہے وہ مخالفت اور جلاؤ گھیراؤ کی وجہ سے وہ گرفتاری ممکن نہیں ہو سکی، لیکن اب جو ہے یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ ریاض، کیا 1 مئی کے جو یہ وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے کہ 1 مئی کو نیب کی ٹیم یا رینجرز یا کوئی اور پولیس عمران خان کے دروازے پر پہنچی تھی گرفتاری کرنے کے لیے؟ اس قسم کی بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے، نہ نوٹس سرو کیا گیا تھا، نہ عمران خان کو پہنچایا گیا، نہ ان کے وکلاء کو مطلع کیا گیا۔ تو یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ نوٹس آپ نے نکالا، خاموشی سے اپنے پاس رکھا وارنٹ کا، اور ایک دم جو ہے احاطہ عدالت سے آپ نے جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر لیا۔ تو ظاہر اب چیف جسٹس صاحب نے اس معاملے کو دیکھنے کے لیے آئی جی وغیرہ کو بھی طلب کر لیا، تو اس کی جب گیریں کھلیں گی تو مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ریاض الحق صاحب۔ اظہر صدیق ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ اظہر صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر بتائیے گا اس کیس کے حوالے سے جس میں القادر ٹرسٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اس کیس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ کوئی سمن، کوئی نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، اور آج یہ گرفتاری کن آرڈیننس کے تحت کی گئی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ بنیادی طور پر یہ کیس کیا ہے، ایک ٹرسٹ کا ہے کہ زمین ایک ٹرسٹ کے لیے دی گئی ہے اور اس پہ ٹرسٹ بنا ہے۔ عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے، پوری انہوں نے ایویڈنس اکٹھی کر کے کہا یہ گیا کہ پہلے واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ اصولی طور پر بینیفیشری اس میں ٹرسٹ ہے، اس میں عمران خان کی ذات۔ اور دوسرا جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس کیا ہے، وہ تو سپریم کورٹ پہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو پیسے کہیں اور نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جتنا کام آپ نے، اور ویسے بھی نیب کا قانون بڑا کلیئر ہے، اب نیب میں جو ترامیم ہو چکی ہیں، گرفتاری اگر کرنی ہے تو وارنٹ آف اریسٹ جاری کرنے ہیں۔ متعلقہ عدالت نے، نیب کی عدالت میں کوئی وارنٹ نہیں ہے اس وقت چیئرمین نیب کی طرف سے وہ ایک وارنٹ جاری کیا دکھایا جا رہا ہے 1 مئی کا، اور جو چھٹی والا دن جاری کیا گیا
एक तो इस तरह से तजावुज है। इलाहाबादी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से इस तरह की गिरफ्तारी अगर कहें तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है। और मैं जो कि लंदन में हूँ, लंदन प्लान यहाँ पर चल रहा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, साबका मोहसिन निगरान वज़ीर आला ख्वाजा आसिफ, ये सारे यहाँ से मौजूद हैं, पिछले 6 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं और अभी भी उन्होंने कल जाना है। तो नजर आ रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है इलेक्शन से भागने के लिए बदनीति की बुनियाद पर ये सारा एक्शन कर रही है। जैसे चौधरी परवेज लाई के घर भी एक्शन आपने देखा, तो वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला मौजूद नहीं थे, बाहर थे। तो अब भी ये सारा जितना भी किया गया, और मेरी जाती राय के मुताबिक तो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को